پھر اس میں ہماری بہت سی کور ویلیوز آتی ہیں کہ اگر ایک ایسی ویژن ہم نے رکھنی ہے تو پھر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہیں، میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں، میں ان کوالٹیز کو کیسے انویسٹ کر سکتی ہوں، کس طرح سے کسی کے ساتھ بات کر سکتی ہوں، اور پھر ہمارے پارٹنرشپ کے ڈائنامکس کیا ہوں گے. یعنی کہ میں نے وہ جو ایک رول پلے کرنا ہے ایز اے پارٹنر، کیونکہ اس میں بھی بڑی جنگ ہوتی ہے. اچھا میں یہ کروں، مرد بھی یہ کہہ رہا ہے، عورت بھی یہ کہہ رہی ہے، یعنی دونوں کسی صورت میں جھکنے کے لیے یا بات سننے کے لیے جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے. تو کیا ہمیں سمجھ آنی چاہیے، ہم اکاؤنٹیبل ہیں جو ہم اپنے رشتے میں ڈال رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے پتا چلنا چاہیے، مجھے خود اندازہ ہونا چاہیے کون سی باتیں میرے لیے ٹریگر ہیں، کن باتوں پہ مجھے غصہ آتا ہے. اس کی ذمہ داری میں اپنے اسپاؤس کو نہیں دے سکتی یا دے سکتا، اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اگر میں کہوں کہ مجھے غصہ آتا ہے اپنی بیوی پہ کہ وہ یہ کام کرتی ہے، تو میں نے اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو پھر پہلے مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا، مجھے اپنے اس ٹریگر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. اگر میں غصے میں ہوں، میں نے برا منا لیا تو میں نے بات نہیں کرنی. اسی طرح اگر بیوی کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ جب یہ کام کرتے ہیں تو میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، تو پھر میں اس کے لیے خود ذمہ دار ہوں، مجھے پہلے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. میں نے مینج نہیں کیا تو میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی. پھر دوسرا یہ کہ جب بھی میں نے کوئی پلان بنانا ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، تو مجھے اپنے اسپاؤس کو کنسیڈر کرنا ہے، اس کو انٹو کنسیڈریشن لینا ہے، سوچنا ہے اس کے بارے میں. اس کو کہا جاتا ہے اسٹیک ہولڈرز کانسیپٹ. اسٹیک ہولڈر کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی ینگ بچی بھی میرے سے بات کرے تو میں کہتی ہوں بیٹا آپ جتنے مرضی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، آپ کو ضرور یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کے جو گھر کے کتنے افراد ہیں ان پہ کیسے کیسے جاتے ہیں اور آپ اس کو کیسے مینج کریں گے. یہ نہیں ہے کہ میرا جو دل چاہ رہا ہے میں کر لوں. یعنی ہم یہ دنیا میں کہیں پہ بھی رہ کے یہ کام اس طرح نہیں کر سکتے. ہمیں دوسروں کا بھی دیکھنا پڑتا ہے، دوسروں کے مطابق بھی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. پھر یہ کہ بڑے سے بڑا بھی کانفلکٹ ہو جائے تو جب میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو تڑان سے مسائل نہیں حل ہوتے، بلکہ تحمل سے بات کرنے سے حل ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ کی کوئی آپس میں بات چیت ہو سکتی ہے ناراضگی والی، لیکن اب آپ کریں گے کیا، کس طریقے سے آپ اس مسئلے کو لے کر چلیں گے، کیسے آپ اس کے بارے میں فیصلے کریں گے. اس لیے آپ دیکھیں کہ یعنی مرد اور عورت کے اس ریلیشن شپ میں مجھے جو چیز بہت فیسینیٹ کرتی ہے، جیسے مرد کو قوام جو بنایا گیا، تو آپ دیکھیں اس کو لاجیکل بہت بنایا گیا نا، وہ ہر بات کو لاجیکل طریقے سے سوچتا ہے. لیکن کئی دفعہ جب وہ لاجک بھی حد کراس کر جائے تو وہ تباہی لے آتا ہے. اسی لیے اس کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے مرد کو کہ وہ تھوڑا سا اپنے اندر ایموشنل ایلیمنٹ کو بڑھائے. جہاں تک خواتین کی بات ہے تو خواتین کے اندر ایموشنل ایلیمنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اس کو ٹیڑھی پسلی کہا گیا ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا تم ہو ہی ایسی، تم نے نہیں سیدھے ہونا، تم نے نہیں ٹھیک ہونا کیونکہ تم ٹیڑھی پسلی ہو. لیکن مقصد کیا ہے کہ اس کا ایک اپنا نیچر ہے ایک عورت کا، وہ آپ بدل نہیں سکتے. آپ اسے بدلنا چاہیں گے تو وہ اندر سے ٹوٹ جائے گی، وہ کر تو لے گی جو اسے کرنا ہے لیکن ٹوٹ جائے گی. اسی طرح آپ دیکھیں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض عورتوں کے پاس آئے جو اونٹوں پر جا رہی تھیں، اور ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی ان کے ہمراہ تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ افسوس ہے انجشا رویدہ کا سوقن بالقواریر، ان شیشوں کو آہستہ لے کر چلو. کتنی خوبصورت بات ہے نا. خواتین کے لیے کیسی ٹرمینالوجی استعمال کی گئی ہے کہ دے آر ویری ڈیلیکیٹ ان نیچر. یعنی ایک قوام جو ہے وہ کوئی ریسلنگ میچ نہیں کر رہا ہے. اس کو بتایا گیا ہے کہ لک تم بہت ٹف ہو، رف ہو، لیکن یو آر ڈیلنگ ود سم ون ہو از ویری ڈیلیکیٹ. تو وہ ڈیلیکیسی اپنے اندر لے کر آؤ، اس ڈیلیکیسی کے ساتھ اس کو ڈیل کرو. تو یہ بہت ہی ایک ایسا معاملہ ہے سیریس جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اب کیسی کون سی باؤنڈریز ہیں جن کو سیٹ کرنا ہے؟ جیسے ٹائم کی باؤنڈری ہے جس کو سیٹ کرنا ہے کہ کام کون کرے گا، کیسے کرے گا. اگر ہسبینڈ باہر کام کر رہا ہے تو خاتون گھر میں کام کریں. اب دیکھیں کئی جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہسبینڈ باہر کام کر رہے ہیں اور وہ بیوی کی قدر نہیں کر رہا. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم گھر میں کرتی کیا، اب بیوی ہرٹ ہو رہی ہے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ وہ گھر کے کتنے کام کر رہی ہے. یا بیوی کہہ دیتی ہے کہ تم تو صبح جاتے ہو رات کو آتے ہو، میں تو کھپ گئی ہوں. اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ مرد گھر سے باہر کتنے معاملات کو لے کر چل رہا ہے.
تو دونوں کے درمیان میں ایک رسپیکٹ کی باؤنڈری ہونی چاہیے کہ کیسے اس وقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. وہ ایک دوسرے کے وقت کے بارے میں دیکھیں کہ ہاں جو بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں کہ ان کا وقت کہاں جا رہا ہے. پھر یہ کہ وہ آپس میں ریلیکس کرنے کے لیے کیسے وقت نکال رہے ہیں, وہ سوشلائز کیسے کر رہے ہیں. بہت سی خواتین کو یہ لگتا ہے, ان کی ایک کمپلین ہوتی ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ وہ ذرا تھوڑی فیلنگز زیادہ رکھنے والی ہیں, ایموشن زیادہ رکھنے والی ہیں, ان کا دل چاہتا ہے کہ ہسبینڈ زیادہ انہیں ٹائم دے. تو جو مرد حضرات ایسے سوشل ہوتے ہیں کہ دوستوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں یا ٹی وی اسکرین کے آگے, اور آج کل تو جو یہ سوشل میڈیا ہے اس پہ بہت زیادہ مرد انگیج ہیں, اور اس پہ ہم نے ایک ٹاپک انفیڈیلٹی پہ بھی کیا تھا, عورتوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ رینڈملی چٹ چیٹنگ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا باؤنڈری کو توڑنے والا سلسلہ بنتا ہے. اور ہمیں پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم کی باؤنڈری میں یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کب میں نے ٹائم آؤٹ لے لینا ہے, کب مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے بہت ایگزاسٹنگ ہو گیا. اور ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے نا کہ بھی می ٹائم بھی دینا ہے اور ایک دوسرے کو اسپیس بھی دینی ہے. جیسے میں کچھ ایسی خواتین کو بھی جانتی ہوں جن کے اسپیشل نیڈ بچے ہیں اور وہ اتنی اوور ویلمڈ ہوتی ہیں, تو میں ان کو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو بچے دیں اور آپ تھوڑا سا ٹائم اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ اسپینڈ کریں. وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ اس بچے کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے نہیں ہینڈل ہوتا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, اور وہ ایگزاسٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ہسبینڈ کو ہر وقت اپنے ساتھ انگیج رکھنا لیکن اس کو اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم نہ اسپینڈ کرنے دینا یا بالکل دوستوں میں نہ جانے دینا, یعنی کوئی ایک درمیانی راستہ ہونا چاہیے کہ سب اچھے طریقے سے کام کر سکیں. پھر فزیکل سپیس ایک ہماری ہوتی ہے, اس کی بھی باؤنڈری ہوتی ہے, کہاں پہ میں نے اپنا ہاتھ زبان روک لینی ہے. اس کے لیے ایک جو سٹوری آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک خاتون تھی, اس کے اپنے شوہر سے بہت لڑائی جھگڑے ہوتے تھے, تو اس نے کسی پیر صاحب کے پاس گئی اور اس نے ان کو کہا کہ بہت جھگڑے ہیں, تو انہوں نے اس کو تعویذ دیا اور کہا کہ جب تمہارا شوہر گھر آئے اس کو تم نے زبان کے نیچے رکھ لینا ہے. اور وہ کچھ دنوں کے بعد آئی, اس نے کہا میرا جھگڑا ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ظاہر ہے وہ ون سائیڈڈ ہوگی نا بات, یہ نہیں کہ اسی کا قصور ہوگا, لیکن یہ کہ اگر ہسبینڈ ناراض بھی ہو رہا ہے تو اس نے اگر منہ میں کچھ رکھ لیا ہے, وہ بول نہیں رہی, تو بات ختم ہوگی وہیں پہ. تو اس سے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے. تو یہ والی سپیس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بہت سی ڈومیسٹک ابیوز کے جو کیسز شروع ہوتے ہیں نا, جیسے کبھی کبھار ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی برا انسان ہے جو ہر وقت مارتا ہے, ڈرگز پہ ہے, یا اس کے اینگر کا بہت سیریس چیلنج ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ جی نارمل سا انسان ہے لیکن خاتون آ کے کہتی ہے کہ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم خود وہ فزیکل سپیس والی باؤنڈری کراس کرتے ہیں. مثلا جھگڑا ہو رہا ہے, کانفلکٹ ہو رہا ہے, ہسبینڈ کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ لاجیکل ہوتے ہیں نا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, مجھ سے زیادہ بات نہ کرو, پھر مجھے غصہ آ جائے گا. تو خاتون پیچھا نہیں چھوڑتی کہ کیوں بتاؤ یہ بات ابھی ختم کرنی ہے, تو وہ پھر لگا دیتا ہے. پھر وہ یہ نہیں بتاتی کہ اس کے ساتھ پورا بیگیج کیا تھا, وہ صرف اس بات کو بار بار جا کر سب کو کہتی رہتی ہیں کہ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. کیونکہ جب مجھے بھی کوئی خاتون آ کے کہتی ہے تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں اچھا مجھے پوری بات بتائیں کہ کیا ہو رہا تھا اور کس وجہ سے اس نے ہاتھ اٹھایا. یہ ہمیں سمجھنی ہوتی ہے کہ مجھے خود جو ہے وہ اپنی ایک سپیس صحیح طرح سے رکھنی ہے. اور اس سپیس میں یہ بھی ہے کہ ایک فزیکل ٹچ دینا, ایک دوسرے کو کیئر دینا, کمفرٹ دینا, بات کو کمیونیکیٹ کرنا. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تیل لگانا, کنگھی کرنے کا کام کرتی تھی, ایک دوسرے کا اس طرح سے فزیکلی سپیس کے ساتھ ان کو ایک کمفرٹ کی فیلنگ دینا, یہ بہت ضروری ہے. اس سے آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. پھر ایک ایموشنل باؤنڈری بھی ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کو شیم میں نہ لے کے جانا, یعنی شرمندگی کا احساس نہ دلانا, پٹ ڈاؤن نہ کرنا. یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے تو تم برداشت نہیں ہوتی ہو یا برداشت نہیں ہوتے ہو. کوئی نہ کوئی ایسا اپرچونٹی ڈھونڈتے رہنا کہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکیں. یہ بھی بہت زیادہ ایک تو ضروری جو ہے وہ معاملہ ہے. پھر اس کے علاوہ مٹیریل پوزیشنز جو ہوتی ہیں ان کی بھی ایک باؤنڈری ہوتی ہے کہ اچھا منی میٹرز جو ہیں وہ کیسے ہوں گے, یعنی کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ بھی ہو کہ یعنی کہ کتنے پیسے نکالے جائیں گے, کیسے نکالے جائیں گے. میں ایسی فیملیز کو بھی جانتی ہوں کہ بیوی نے ہر چیز فل کنٹرول میں کی ہوئی ہے اور ہسبینڈ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کچھ دے سکتا. یعنی کوئی 8 آنے بھی نکال لے اپنی مرضی سے تو بیوی فوراً کہتی ہے کہ مجھے نوٹیفیکیشن ہے, یہ کیا خریدا تم نے. اور اسی طرح میں نے ایسے ہسبینڈ دیکھے ہیں جو بیوی کو بہت زیادہ سفوکیٹ کرتے ہیں, کوئی خرچہ نہیں دیتے, کوئی خیال نہیں کرتے اور ان کی زندگی کو بھی مشکل بنائے رکھتے ہیں. پھر ایسٹس ہیں وہ کیسے وہ ڈیوائیڈ ہوں گے, بلانگنگز جو ہیں ان کا کیسے ہوگا. یہ کوئی ایک فکس نہیں ہے لیکن یہ آپس میں کلیئرٹی سے ڈیسائیڈڈ ہونا چاہیے کون سی چیز کس کے پاس ہے, کون سی ڈومین کون دیکھے گا.
اس میں جیسے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاسورڈز کا مسئلہ آ جاتا ہے آج کل، جیسے سوشل میڈیا ہے، اور میں نے بہت جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک سپاؤز ہے جو کہ دوسرے کے پاسورڈ رکھتا ہے اور اپنے نہیں دیتا. اسپیشلی مرد حضرات میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہوتا ہے کہ جی تم مجھے اپنے سارے پاسورڈ دو لیکن اپنے نہیں دیتے. تو وہ بھی پھر گڑبڑ ہے، یعنی یا تو آپ میوچولی لیں ایک دوسرے کا، یا یہ کہ ٹرسٹ کریں ایک دوسرے کو اور نہ دونوں لیں. تو اس معاملے میں بھی کیسے باؤنڈری سیٹ کی جائے گی؟ اچھا، پھر ایک انٹیمیسی کی جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے اس میں بھی پراپر باؤنڈری ہو، کہ یعنی ہمارے یہاں پہ صرف اس حدیث کو رکھا جاتا ہے ذہن میں کہ اگر ایک عورت نے اس تعلق کے لیے ریفیوز کیا تو فرشتے اس پہ تمام رات لعنت بھیجتے رہتے ہیں. لیکن کسی مرد کو یہ نہیں سکھایا جاتا. آپ کو بھی تو اپنی وائف کو سیٹسفائی کرنا ہے نا. وہ صرف اپنی سیٹسفیکشن کا سامان بنا لیں اور اس بیوی کو سیٹسفائی نہ کریں، اس کی نیڈز کو نہ سمجھیں. بلکہ ہمارے کلچرز میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک کوئی خاتون کہیں پہ کہنا بھی جاتی ہے کہ جی میرا ہسبینڈ جو ہے سیکشولی ڈس فنکشنل ہے، میری کوئی چاہتیں پوری نہیں کرتا، خواہشات پوری نہیں کرتا، میں فرسٹریٹ ہو رہی ہوں، تو اس کو بے شرم سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ لو جی ہم تو ہمیشہ گزارا کرتے تھے، ہم نے تو کبھی بھی ایسی بات کوئی نہیں کی، اور یہ بہت ہی بے شرم ہے، وہ ایسی بات کر رہی ہے. تو دیکھیں یہی تو ایک رشتہ ہے جس میں یہ بات حلال ہے. پھر اسی طرح سے اسی رشتے میں حلال حرام کی لمٹس کو سمجھنا، یہ بھی باؤنڈری سیٹنگ کا جو ہے ایک بہت سٹرونگ حصہ ہوتا ہے کہ دیکھا تو جائے نا کہ بھئی آپ نے وہاں پہ کرنا کیسے ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ان تعلقات کو نبھانا ہے. تو اب دیکھیں کہ کتنی لمبی لسٹ ہمارے پاس آتی ہے. ہم نہ صرف یہ کہ اپنی فیلنگز اور نیڈز کو سمجھیں بلکہ دوسرے فرد کی بھی فیلنگز اور نیڈز کو سمجھیں. اگر ہمیں اپنا ہی نہیں پتا، اب آپ دیکھیں ہم اتنے کنفیوزڈ بیٹھے ہوتے ہیں، اوور آل ہی کنفیوزڈ ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ 5 اپنی نیڈز لکھیں، 5 اپنی فیلنگز لکھیں، 5 اپنی وانٹس لکھیں، تو آپ گھنٹوں بیٹھ کے سوچتے رہیں گے، اور آپ کو پہلے تو رونا ہی شاید آ جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ میں نے تو ہمیشہ قربانی دی، میں نے تو کبھی اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں، یا میں نے اس طرح سے تو کبھی ڈیکوڈ ہی نہیں کیا، کوئی بھی سمجھا ہی نہیں. تو ظاہر ہے جب ہم نے اس کے اوپر کبھی ورک ہی نہیں کیا تو پھر ہمارے پاس کہاں سے کوئی آئیڈیاز ہوں گے، یا کہاں سے ہمیں سمجھ ہوگی کہ ہمیں کرنا کیا ہے نا. تو باؤنڈری سیٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم بس ایک محاذ کھڑا کر لیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں. وہ ہمیں ایک خوبصورت ریلیشن شپ کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے، ہمیں وہ طریقہ سکھاتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے جو زوجین ہیں ان کی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے ایک خوبصورت باؤنڈری سیٹ کی ہوگی تو وہ خود بھی فلفلڈ ہوں گے اور جو ان کے زوج ہوں گے وہ بھی فلفلڈ ہوں گے، اور پھر ہی بچوں کے اندر بھی وہ ٹھہراؤ آئے گا، اور پھر ہی ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم نے اللہ کی رضا کے مطابق اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ سے کرے اتنی امپورٹنٹ بینیفیشیل ٹاک کی آپ نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باؤنڈری سیٹ کرنے کی اور ان پہ پورا کرنے کی بھی توفیق عطا کریں. اچھا، میں یہ کوشچن کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم نے باؤنڈری سیٹ کرنے کی بات کی، اس میں منی میٹرز کو ڈسکس کیا، ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے وہ آئیڈینٹیفائی کی چیزیں. تو اگر میری سچویشن میں اگر ہسبینڈ یہ ہے کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کا اور بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کے قابل ہے اور ہی از ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ، تو اس میں کس طریقے سے باؤنڈری سیٹ کی جائیں اور اس میں میرا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیونکہ سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ ان کے اپنے بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی اپنی وائف کی اور بچوں کی چیزیں رہ جاتی ہیں، اور وہ پیرنٹس کی چیزیں پوری کرتے کرتے، اپنے سبلنگس کی چیزیں پوری کرتے کرتے، تو اس سچویشن میں میرا کیا رول ہونا چاہیے؟ اور یہ کیا میرے ہسبینڈ کی سمپلسٹی ہے، یا پھر کیونکہ میں ان کو بالکل بھی اس چیز میں نیگیٹو وہ نہیں سمجھ سکتی، وہ ایک نیکی کے اس میں کر رہے ہوتے ہیں، میں نے کبھی ان کو روکا بھی نہیں ہے اس چیز کو کرنے سے. تو اس پہ کائنڈلی گائیڈ کریں کہ میرا اس میں کیا رول ہونا چاہیے. جی دیکھیں یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ بہت سے مرد حضرات اپنی فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ضرورت بھی ہوتی ہے پیرنٹس کو کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو چاہے وہ کسی بھی مطلب اور بہن بھائی کے ساتھ رہ رہے ہوں، لیکن بچوں کو بہرحال اب پیرنٹس کو دیکھنا بھی ہوتا ہے.
اس میں نا دیکھیں جو منی میٹرز ہوتے ہیں نا اس میں ہم ان پلانڈ طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. جیسے ہسبینڈ وائف کو بیسیکلی پہلے بیٹھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اچھا ہماری نیڈز کتنی ہیں اور ہماری وانٹس کتنی ہیں نا, یعنی پر منتھ آپ کی نیڈز کتنی ہیں, کہ جو گروسری آئٹم نیڈز والے ہیں, باقی جو آپ کی نیڈز ہیں, کوئی بلز ہیں, باقی جو بیسک خرچے ہیں, اب وہ آپ نے نکال لیا. پھر اس کے بعد جو اماؤنٹ بچتا ہے اب آپ اس میں سے ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے والدین کی نیڈز کون کون سی پوری کرنی ہے, کچھ اماؤنٹ اس کے سے نکال لیں. پھر جو باقی اماؤنٹ بچتا ہے وہ اب وانٹس والا رہ جائے گا نا, تو اس میں سے بھی پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری وانٹس کون سی ہیں اور والدین کی وانٹس کون سی ہیں. ڈپینڈنگ کہ اب آپ کے پاس کتنا اماؤنٹ ہے آپ ان وانٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جیسے کیونکہ وانٹ تو یہ نا چاہت ہے, مثلا میری کسی ایک چیز کی چاہت ہے, میں فون بدلنا چاہ رہی ہوں, تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو میرے وانٹ کا کوٹا ہے اس کو میں 3 مہینے جمع کروں گی, پھر فون چینج کر لوں گی, اور آپ اس میں سے جو 50% ہے وہ اپنے پیرنٹس کو دیتے رہیں, ان کی بھی کوئی وانٹ ہے, یا اس مہینے ان کے لیے کوئی ایکسٹرا کام کر لیں, نیکسٹ منتھ میرے لیے کوئی ایکسٹرا کام کر لیں. اس کو ہم کہتے ہیں ون ون نا. یا یہ کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میری 2-3 مہینے کوئی ایسی وانٹ نہیں ہے, تو ان 2-3 مہینوں میں ان کا خیال کر لیں. آپ لوگوں کو یہ میوچلی دیکھنا ہوگا, کیونکہ ہوتا یہ ہے یوزلی کہ ہم نے کوئی اس کی بڑی پکچر نہیں بنائی ہوتی اور کچھ اس کو پلاننگ کے لیول پہ نہیں. جیسے دیکھیں اکاؤنٹنگ ہوتی ہے, یا کسی ملک میں بھی آپ دیکھیں تو پورا بجٹ بنتا ہے اور اس کے مطابق پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کی بھی پوری ایک ڈائنامکس ہوتے ہیں نا جس کے مطابق کام کیا جاتا ہے. تو جب آپ کو لگے کہ ایک ہسبینڈ نے اپنے فیملی کو دینا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تو ایسا شاہ خرچ نہیں بننا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں, نہ ہم نے اپنے لیے کوئی کیلکولیشن کی. میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا نا کہ یہ بہت ایک انٹینشنل پروسیس ہے باؤنڈری سیٹنگ کا, تو وہ اس طرح سے کریں, پورا بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈسکس کر کے. ہو سکتا ہے کہ ان کو زیادہ آسانی ہو جائے اپنے پیرنٹس کو بہت سے چیزوں کو دینے میں, اور کیونکہ آپ کے لیے بھی ایک کمفرٹ لیول جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جائے گا. کسی نے جیسے لکھا ہے کہ ہسبینڈ اگر ولنگ ہی نہ ہو ڈسکس کرنے کے لیے, تو پھر آپ کو اپنے ریلیشن شپ پہ پہلے ورک کرنا ہوگا نا, کہ آپ اپنا ریلیشن شپ کمفرٹیبل کریں, کانفلکٹس کو پہلے مینیج کریں, ٹرسٹ اپنا بلڈ کریں ان کے ساتھ. اور وہی بات ہے کہ اگر وہ بھی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو بس اللہ سے دعا کریں, ڈھیروں ڈھیر دعائیں کریں, تہجد میں اٹھ کے دعائیں کریں. جتنی آپ دعائیں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو خود نرم کریں گے انشاءاللہ. جی میرا کوشچن تھا کہ اگر ہسبینڈ گھر کی جو بھی بات ہوتی ہے اگر وہ اپنے گھر پہ جا کے ڈسکس کرتے ہیں جو نہیں بھی کرنے والی ہوتی ہے, یا تھوڑی سی کہہ لیجیے کم عقلی والی سچویشن ہوتی ہے, تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے, یا بحث کرنی چاہیے یا بات ہی نہیں کرنی چاہیے؟ اگر ہمیں وہاں سے پتہ لگ رہی ہے اور ہسبینڈ نے ہم سے چھپا لی ہے تو وہ کس طرح سے پھر اس کو گائڈ کرنا چاہیے, اس چیز کو لے کے کیسے چلنا چاہیے؟ وہ پھر لڑائی والے سسٹم میں شروع ہو جاتا ہے سارا کام اگر پوچھا جائے تو. اچھا, یہ جو آپ کا سوال ہے نا, اس میں آپ ایک پوری وہی بات ہے کہ پوری سائیکی کو سمجھیں. ہم بھی اپنے گھر میں جا کر اپنی امی سے, اپنی بہن سے کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہاں پہ ہمارا کمفرٹ لیول ہوتا ہے. ان لوز کے ساتھ کمفرٹ لیول نہیں ہوتا ہمارا. ان کو کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہمیں برا لگتا ہے, لیکن ہسبینڈ کا تو کمفرٹ لیول ہے نا, وہ تو ان کی فیملی ہے, وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. اب اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ بھی آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ ہے, بانڈ ہے, تو اس میں بھی پھر آپ کلیئرٹی سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کون سی بات ہم ڈسکس کریں گے اور کون سی نہیں ڈسکس کریں گے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ اس بات کو اس پہ برا بنائیں گے, یا وہ نہیں سوچتے یا وہ کر دیتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, آپ فارگو کر دیا کریں. کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہوتی ہیں. میکسیمم کوئی آپ کے سامنے بول دیتا ہے نا بات, تو بول دیتا ہے تو آپ اگنور کر دیں. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے 2 کان ہمیں اس لیے دیے ہیں, اور 2 کانوں کے درمیان میں ہمارا دماغ ہے, کہ جب ایک کان سے ایک بات گھستی ہے تو ہم اپنا دماغ استعمال کریں, عقل کو استعمال کریں کہ اس بات کو انٹرنلائز بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا, نہیں کرنا تو باہر نکال دیں. کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ کسی نے مجھے یہ بات سنائی کیوں, تو آپ نہ سنیں نا. لسننگ اور ہیئرنگ کا فرق سمجھیں نا. آپ دیکھیں نا, ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں کتنی آوازیں آتی ہیں, ہم کتنوں کو انٹرنلائز کرتے ہیں, جو ہمیں پسند ہے یا سننا چاہتے ہیں اس کو سنتے ہیں. تو پھر آپ کو ایسا کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط بنانا پڑے گا, بجائے اس کے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کی باؤنڈری کو خراب کرنا شروع کرتے ہیں. میکسیمم ہوتا ہے لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا تم لوگ یہاں گئے تھے, اچھا تمہارے گھر فلاں مہمان آیا تھا, اچھا تمہارے سے یہ چیز ٹوٹ گئی تھی, اچھا تمہارا یہ مسئلہ ہوا تھا, تو اس کو ہنسی مذاق میں ٹال دیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بس اسٹارٹنگ میں جس طرح بتایا نا کہ ہم بچپن سے ہی اپنے گھروں میں جو ہے وہ باؤنڈری سیٹ نہیں کرتے, تو ایز اے مدر میں سوچ رہی تھی کہ میں ایز اے مدر آف ڈاٹرز میں گھر میں ہی اپنی بچیوں کی ایسی کون سی باؤنڈری سیٹ کروں گی جن کی وجہ سے ان کو بعد میں اپنی آفٹر میرج لائف میں بھی وہ باؤنڈری سیٹ کرنے کا اسکل آ جائے گا.
اس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی ایسے سیپریٹ, کیونکہ اٹس اے سیپریٹ ٹاک اباؤٹ پیرنٹنگ نا, کوئی اگر آپ نے دی وہ ٹاک تو مجھے پلیز اس کا لنک بتا دیجیے, کوئی نام بتا دیجیے, یا کوئی اگر ابھی ٹپس آپ دے سکیں تو اٹ ول بی اے ہیوج فیور فار می. جزاک اللہ خیر. دیکھیں باؤنڈری سیٹنگ پہ آپ کو اتنا مٹیریل مل جائے گا. اب آپ اگر گوگل کریں گے پیرنٹس کیسے باؤنڈری سیٹ کریں اور ہسبینڈ وائف کیسے سیٹ کریں, آپ بھرا ہوا ہے نیٹ اس ٹاپک سے. میں نے اس پہ پوری ایک سیریز کی ہوئی ہے, اگر آپ صرف یہ لکھ دیں باؤنڈری سیٹنگ بائی ڈاکٹر کنول تو آپ کو وہ بھی مل جائے گی. لیکن جو میں نے آپ کو پیرامیٹرز ہسبینڈ وائف کے لیے بتائے ہیں اور پھر میں نے آپ کو کیٹیگرائز کیا ہے, آپ بچوں کے ساتھ بھی یہی باؤنڈری سیٹ کریں. اور بیسیکلی چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں, ان کو ہیلدی طریقے سے نو کہنا سکھائیں. اس سے باؤنڈری سیٹ ہوتی ہے کہ صحیح جگہ پہ یس اور نو بولنا ہے. یعنی ہمیں کیونکہ نو نہیں بولنا آتا نا, ہم اگر نو بولتے بھی ہیں تو تڑاہ کر کے بولتے ہیں. فرض کریں آپ کا بچہ جو ہے, آپ اس کو کوئی کہتے ہیں کہ یہ کام کر دو اور وہ بچہ نہیں کر رہا, تو پھر وہی بات ہے ہم خود بھی لڑائی جھگڑا ڈال دیتے ہیں. تو لیکن اگر ہم کوئی ہیلدی طریقہ ایسا اختیار کریں, بچہ کہتا ہے کہ اچھا یہ میں آپ کو ٹھہر کے کر دوں, اچھا میں ابھی یہ کام کر رہا ہوں, اچھا میں اس وقت اس کو کر دوں گا, اچھا یہ کام کرنا ضروری ہے. یعنی ہر چیز کو ہم نے کیونکہ لائف اینڈ ڈیتھ ایشو بنا کے بچوں کو پریزنٹ کیا ہوتا ہے نا, تو وہ پھر سفوکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم بچوں کو پرائرٹائز کر کے مختلف چیزیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے جو ہے نا بچے آہستہ آہستہ پھر یہ باؤنڈری سیٹنگ سیکھ لیتے ہیں. کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے والی ہوں. اب وہ چونکہ ہم اپنی لائف میں کبھی باؤنڈری سیٹ کیے نہیں ہیں, بس ایسے ہی زندگی گزارے ہیں, لیکن بچوں کو کچھ حد تک معلوم ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو اب شادی کے بعد کیا میں اپنے بیٹے کو خود بولوں کہ وہ خود باؤنڈری طے کرے, اور کب کرے, شادی کے کچھ دن کے بعد کرے, کیسا بیوی کے ساتھ وہ ہینڈل کرے, یا میں ایز اے مدر ہم تینوں بیٹھ کر سب کریں, یہ کیسا ہونا چاہیے, اس کا کرائٹیریا کیا ہو؟ جب آپ اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں نا تو آپ نے اپنی باؤنڈری کو سیٹ کرنا ہے. اب اپنے میرڈ بیٹے کے ساتھ اور بہو کے ساتھ آپ نے ان کی باؤنڈری کی فکر نہیں کرنی جب تک کہ وہ خود آپ سے آ کر بات نہ کریں. کیونکہ اگر آپ اس کو بتانا شروع کریں گی یہ کرو اور یہ نہ کرو, تو وہ لگے گا کہ مدر ان لا انٹرفیئر کر رہی ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا پہلے میرے اپنے بیٹے کے ساتھ ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ MOU سائن کرتے ہیں, اب اس ادارے کی فرض کریں مینجمنٹ چینج ہو گئی یا کچھ اور فنکشننگ چینج ہوگی, تو اب نیا کوئی رینیو کرنا ہے کانٹریکٹ اور اس میں کچھ نئے کلازز آ رہے ہیں. تو آپ کا اب ریلیشن شپ اپنے بچے کے ساتھ ایسا ہو جائے گا جیسے جی میں نے اپنے بچے کی جب شادی نہیں کی تو وہ میرے پاس ہی آ کے بیٹھتا ہے, میرے ساتھ ہی کھانا کھاتا ہے, خرچہ بھی سارا مجھے دیتا ہے. اب کیا ہے, اب میری باؤنڈری چینج ہو رہی ہے, اب اس کی بیوی آ رہی ہے. تو اب جب آپ اپنے بچے کو یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بیٹا اب تم اتنا پرسنٹیج مجھے دینا اور اتنا اپنی بیوی کو دینا, بس آپ نے اسے بتا دیا. اب وہ جس طرح مرضی سپینڈ کرے, اب آپ ایک ایک چیز تو نہیں بتائیں گی نا کہ تم نے آج اس نے کتنے پیسے خرچ کیے, کل اس نے کتنے پیسے خرچ کیے, لیکن اب آپ اپنا اماؤنٹ کم کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ ہاں تم دونوں کہیں گھومنے پھرنے بھی جاؤ اور ایک میل مثلاً دن میں ہمارے ساتھ کر لو یا ایک آلٹرنیٹ ڈے ہمارے ساتھ کر لو. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنی فیملی کے ڈائنامکس کیسے ہیں. اسی طرح سے کتنا ٹائم وہ سپینڈ کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے پاس آ کر اس طرح نہ بیٹھے, اس کو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. پھر یہ کہ جو بہو آ رہی ہے, میں نے جب اپنے بیٹوں کی شادی کی تو میں نے اسی سے سیکھا. میں نے بہت سی مدر ان لاز کے بیہیویئرز کو دیکھ کر وہاں سے ایک بیلنس لانے کی کوشش کی. میں نے ایسی مدر ان لاز کو دیکھا جنہوں نے بہت سختی کی جس کی وجہ سے ان کے اور ان کی بہوؤں کے تعلقات بہت خراب ہوئے. پھر میں نے ایسی مدر ان لاز کو دیکھا جنہوں نے اپنی بہوؤں کو ایکسیسو لبرٹی دے دی کہ بیٹا جو مرضی تمہارا دل چاہتا ہے کرو, میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی. تو وہاں پہ بھی تعلقات خراب ہوئے کیونکہ اب آپ نے خود اجازت دے دی ہے. تو میں نے کوشش کی کہ میں ان بٹوین کا راستہ رکھوں کہ اگر مجھ سے وہ پرمیشن لے رہی ہیں تو میں نے اپنے دل میں سوچا ہوا ہے کہ ان باتوں پہ میں نے ان کو ہمیشہ پرمیشن دے دینی ہے اور ان باتوں پہ تھوڑا سا ٹوکنا ہے. لیکن میں نے وربلی نہیں کہا. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ ہر دفعہ پوچھتی رہی ہیں مجھ سے کہ ہم آنٹی یہ کر لیں, آنٹی ہم یہ چیز اس طرح سے مینج کر لیں. مجھے پتا تھا ذہن میں کہ میں نے کہنا ہاں, اور وہ پھر انہوں نے کیا. اور اسی طرح جب 4-5 سال گزر گئے شادی کے تو ان کو خود سمجھ آ گئی, باؤنڈری آٹومیٹیکلی سیٹ ہو گئی. کوئی ایسی ڈکٹیٹرشپ نہیں آئی. ان کو پتا چل گیا کہ یہاں پر ان کاموں کی ہمیں اجازت ہے اور ان کاموں میں ہم نے پھر پوچھ لینا ہے. اس کو نیچرل طریقے سے سیٹ ہونے دینا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نیچرل طریقے سے سیٹ نہیں ہونے دیتے تو پھر اس میں پرابلمز بڑھ جاتی.